ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 25ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا بشپ صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ تمام آنے والے عزیزوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے وہ عزیز جو آج پہلی دفعہ یا پھر کافی عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خداوند جب بھی آپ کو موقع دے آپ ضرور ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت اور پرستش میں شامل ہوں۔ آج بہن قمر ہمارے درمیان پھر کافی دیر کے بعد موجود ہیں۔ بہن، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی صحت، تندرستی اور سلامتی کے لیے، خدمت کے لیے جو آپ خداوند کے کلام کے لیے سر انجام دے رہی ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ماریا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ We love you, Maria, and we are thankful to the Lord for your presence with us and all the Sundays and all the time that you have spent with us. And as you leave for Philippines, our prayers and best wishes are with you. تو اس ہفتے وہ واپس اپنے ملک فلپائن جا رہی ہیں، تو ہم ان کو ابھی عبادت کے آخر میں الوداع بھی کہیں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور اسی طرح خداوند کی خادمہ سارہ ڈینیل، جو خدمت خداوند نے ان کو OCC میں دی ہے، کل وہ بھی اپنی سالانہ میٹنگز کے لیے ہر سال کی طرح روانہ ہو رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند اپنی خادمہ کو آنے والے سال کے لیے، ان کی ٹیم کو اور ساری خدمت کو برکت دے اور کثرت سے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ کلام مقدس کا ایک خوبصورت حصہ ہے جو ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ایمان پر مضبوط رہنے کے لیے حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ خداوند کے کلام پر چلتے ہوئے ہم جب روز بروز اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے ہو رہا ہے۔ بہت سے سوالات ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں ہوتے ہیں، اور جب غیر قوموں کے ساتھ انٹریکشن کی بات آتی ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم غیر قوموں کو اور دوسرے لوگوں کو وہ سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتوں کا جب ان کی سمجھ نہیں آتی، اس کو تمسخرانہ انداز میں بہت سے غیر مسیحی، غیر قومیں مذاق میں لے کہ یہ کیا ہوا جی، یہ کیسے بات ہوئی۔ اس لیے جو کلام مقدس کا حصہ
آج پڑھا گیا ہے، لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ایک بات غور طلب جو ہم نے پیغام کے شروع میں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یہاں پر جو شروع کے الفاظ ہیں اس آیت کے، وہ بڑے غور طلب ہیں کہ صلیب کے پیغام کی بات ہو رہی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری، اور اگر میں یہ کہوں کہ عالم مسیحیت میں ایک بہت بڑی جو اکثریت ہے، جو بہت زیادہ مسیحی کہلانے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں صلیب کے پیغام کے بجائے جو اہمیت یا اولیت ہے وہ صلیب کے نشان کی ہے۔ صلیب کے پیغام کے بجائے ہمارے نزدیک مسیحیت میں جو صلیب کا نشان ہے وہ زیادہ مقدم ہے۔ ہم صلیب کا نشان گلے میں پہن کر، میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا کہ صلیب گلے میں نہیں پہننی چاہیے، میرا خیال ہے کہ آپ سب سے زیادہ میں پہنتا ہوں، لیکن جب بات ایمان کی ہے، جب بات ہمیشہ کی زندگی ہے، تو صلیب کا نشان گلے میں پہننا ضروری ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جو انسان کے اندر نجات کا کام ہے وہ صلیب کے نشان سے نہیں بلکہ صلیب کے پیغام سے شروع ہوگا۔ اس لیے جب خداوند کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنیں۔ اب صلیب کا نشان تو یہ تو فیشن بھی بن چکا ہے، بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں جو صلیب گلے میں پہنتے، کراس پہنتے ہیں، ریسلرز ہیں ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے، اور دوسرے ایکٹرز ہیں جو گلے میں صلیب پہن کر وہ اس کو فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، ایک سمبل ہے۔ لیکن جب بات صلیب کے پیغام کی آتی ہے تو وہاں پر صلیب کے پیغام کی بات جب آتی ہے وہاں پر آ کر پھر بریکیں لگ جاتی ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ یہ نشان ایسا ہے جو موت کا نشان تھا، جو سختی کا نشان تھا، جو سزا کا نشان تھا، جو آج پوری دنیا میں شفا کا نشان ہے، جو پوری دنیا میں نجات کا نشان ہے۔ یہ نشان اب زندگی کا نشان ہے، یہ خدا اور انسان کے درمیان صلح اور سلامتی کا نشان ہے۔ جو بات آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم غیر مسیحیوں کو تو پرے رکھ دیں، ایک لمحہ کے لیے ہم ان کو سائیڈ پہ کر دیں، بہت سے مسیحی بھی کیوں بائبل مقدس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے؟ ہمارے نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب کھولیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے، آئے بھائیوں، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے۔ اسی کرنتھس کی کلیسیا کو، جس کو پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ صلیب کا نشان نہیں بلکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، اس کی آگے چل کے وہ وجوہات جب بیان کرتا ہے تو وہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے مسیحی ایمانداروں سے یہ کہتا ہے، ان کو یہ وجہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح خدا کا کلام اس طرح سے نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے۔ بہت دفعہ بائبل مقدس کے باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہونا یا نہ سمجھ سکنا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کلام جیسے روحانی لوگوں سے کیا جاتا ہے ویسے کیا ہی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔
جیسے اکثر جب پیغام کے لیے دعا کی جاتی ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آئے خداوند ہمیں سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا، جی کیا لفظ بولتے ہیں، قبول کرنے والا دل عطا فرما۔ بہت اچھا، ٹھیک، صحیح جا رہے ہیں آپ۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما، تاکہ ہم تیرے کلام کو اپنے ذہن سے سمجھ سکیں اور اپنے دل سے قبول کر سکیں۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خداوند خدا سے پیار کرتے ہیں، اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ آپ اس کے کلام سے محبت رکھتے ہیں۔ کتنے خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں؟ اسی لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں۔ کتنوں کو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آج برکت مل رہی ہے اور پہلے بھی برکت ملی ہے، جن کی زندگی میں روحانی ترقی ہوتی ہے؟ مجھے ہاتھ دیکھ لینے دیں، اگر کسی کا ہاتھ نیچے ہوگا تو میں اس کو پھر دوبارہ 1 گھنٹے کا پیغام اکیلے کو سناؤں گا۔ اس لیے آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اگر نہیں آئے گی تو پھر 1 گھنٹہ اور بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر اگلے اتوار پوچھا جائے کہ پچھلے اتوار کیا پیغام تھا تو کتنے عزیزوں کو یاد ہوتا ہے؟ کلام سے محبت کے باوجود، خدا سے محبت کے باوجود اگر یہ پوچھا جائے کہ آج سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، مہینہ پہلے جو بات بتائی گئی تھی وہ کیا تھی تو ہمیں یاد۔ اس کے برعکس جو باتیں ہم فون پر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد بھی پوچھی جائے کہ میں نے نہیں آپ نے یہ نہیں تھا کہا، آپ نے یہ کہا تھا۔ ایک دوسرے کی بات ہمیں یاد رہ جاتی ہے یا نہیں؟ جی کوئی پریا پنچایت کی بات ہوتی ہے تو اس وقت بھائی بتاتے ہیں نہیں جی نہیں، یہاں پہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، 10 سال پہلے 20 سال وہ تو گل انج نہیں ہوئی سی، انج ہوئی سی۔ ایوب صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ایلڈر صاحب؟ ہمیں ایک دوسرے کی بات کتنی یاد رہتی ہے اس کا اندازہ لگائیں، اور اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ جس کو ہم محبت کہتے ہیں کہ ہم خدا سے بہت پیار کرتے ہیں، خدا کے کلام سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے کلام کی بات ہمیں ہفتے بعد یاد نہیں ہوتی۔ اب اس کو کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی بات، کمیٹی ڈالی ہوتی ہے، لینا دینا روپے پیسے کا ہوتا ہے، 20-25 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس پہ ہم نے کیا دیا تھا، اور پھر جب کوئی لینے دینے کے لیے آتا ہے تو ہم نے یہ نہیں تھا کیا، یہ کیا تھا، آپ نے یہ نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں جو ہیں ان کی یادداشت اس معاملے میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ تک یاد ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ 500 روپے کلو والی مٹھائی تھی یا 1000 روپے کلو، اچھی مٹھائی تھی یا ہلکی مٹھائی تھی، یہ بھی یاد ہوتا ہے۔ سوٹ کے رنگ تک یاد ہوتے ہیں، سب کچھ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ کیا دیا تھا، کیا لیا تھا۔ لیکن خدا سے محبت کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ 1 ہفتے کے بعد ہمیں وہ بات یاد نہیں رہتی۔ اسی لیے پولس کرنتھس کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے؟ اے بھائیوں، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور اس سے جو مسیح میں بچے ہیں، اور ایسے جیسے جو مسیح میں بچے ہیں۔ اس کی وجہ ہمیں سمجھ نہ آنے کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سے ویسے کلام کیا ہی نہیں جاتا جیسے روحانی لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کتنوں نے محسوس کیا کہ عبادت جلدی ختم ہو جاتی ہے پچھلے مہینے سے؟ کسی نے محسوس کیا؟ کتنے بجے ہم ختم کر دیتے ہیں؟ 12 بجے ختم؟ ہاں جی، اور ابھی تک ہمارے عزیز، ابھی 11:15 ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارے عزیز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سے عزیزوں کی یہ شکایت ہوتی ہے، ہفتے میں 1 دن ہم نے چرچ آنا ہوتا ہے کہ جی وہ پھر ادھر بھی جانا ہوتا ہے، ادھر بھی جانا ہوتا ہے، پیغام لمبا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی روحانی ضرورت کے لیے آتا ہے،
جو روحانی سیری کے لیے آتا ہے اس کو خدا کے کلام سے محبت ہوتی ہے، اور جیسے خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ جی موسم جا رہا ہے، اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کوئی آج کی نہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ آج سے 2000 سال پہلے کرنتھس کی کلیسیا میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ پولس کہتا ہے کہ میں تم سے ایسے کلام کرتا تھا تمہارے سامنے جیسے جسمانیوں کو روحانی لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ جب کلام مقدس کی باتیں ہوتی ہیں تو جب بات سے بات آگے نکلتی ہے اور زیادہ گہرے میں جاتے ہیں تو اس کے لیے وقت بھی لگتا ہے اور ذوق اور شوق بھی۔ جو لوگ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، خداوند کے کلام کی باتیں جب آپس میں کھلتی ہیں، سکھایا جاتا ہے۔ میں ہرگز اس بات کے حق میں نہیں کہ اب عبادت جو ہے وہ 3-3 4-4 گھنٹے چلتی رہے، لیکن میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات کو سیٹل کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں خداوند کے کلام کا جو شوق ہم رکھتے ہیں اس کے متعلق جاننا لکھا ہے، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہم یہ کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم سوشل میڈیا دیکھ لیں یا عمومی بات چیت کر لیں، سوشل میڈیا سے مراد یہ ہے کہ ایک رائے عامہ، ایک پبلک اوپینین، یا جو ایک عام کرسچن نامنل کرسچن اوپینین ہے، اس میں اس بات کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کیوں مسیحی لوگ سیکھ نہیں رہے۔ سیکھ اس لیے نہیں رہے کہ ابھی تک ہمارا بچپنا نہیں گیا، ابھی تک ہم کلام کی ان باتوں کو سیکھ نہیں پا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کروسیڈ رکھ کے دیکھ لیں، شفائیہ پروگرام رکھ کے دیکھ لیں، بھر جائے گا، ہزار لوگ آ جائیں گے۔ آپ کہیں بائبل سٹڈی کا پروگرام شروع ہے، کتنے لوگ آئیں گے بائبل سٹڈی میں؟ کلام کو سیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے؟ 2 4 5 7 10، ان میں سے 3 4 5 تو پادری صاحبان ہی ہوں گے، 2 4 ایلڈر صاحبان ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ہماری بزرگ بہنیں خواتین جو عبادت میں ریگولر آتی ہیں وہ ہوں گی، کوئی 1 2 3 لوگ ہوں گے۔ بائبل کلاس میں پچھلے اتوار بہت تھوڑے لوگ رکے ہیں، باقی سب کو جلدی ہے کہ گھر جا کے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کلام کی سچائیوں سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور تیرا کلام سچائی ہے۔ جب تک ہم کلام مقدس کو سیریسلی نہیں لیں گے، یہ ہمیں سیریسلی نہیں لے گا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ یہ آج میری بات غور سے سن لیں، یہ صرف غیر مسیحیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ غیر مسیحیوں کی بات نہیں ہو رہی، اس میں وہ مسیحی بھی ہیں جن کے پاس صلیب کے پیغام کے لیے، خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے بھی، ان کو بھی اگر آپ بتا دیں کہ ٹھیک ہے جی پروگرام ہے آئیں، وہ اچھا جی کتنے اتوار کو کلام سیکھ لیتے بس کافی ہے اتنا۔ اور یہ چیز بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے، یہ چیز ایسے ہی نہیں، جیسے جیسے مسیح کی آمد ثانی نزدیک آئے گی لوگوں کے اندر سے جو یہ محبت، یہ بھوک اور پیاس یہ کم ہو جائے گی۔ بہت سے میڈیکل کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر کسی کی بھوک کم ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اچھا وہ سمارٹ ہو جائے گا؟ کیا یہ صحت مند بات ہے؟ اگر بھوک کم ہو جائے تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص بیمار ہے؟ اگر ہمارا بچہ کھانا کم کھاتا ہے، اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، چلو جی بیوی بچہ نے کھانا پینا کٹ کر دیتا ہے، خوش ہو جی خرچہ بچ گیا۔
یا اگر بچے کم کھائیں تو ماں خوش ہو جاتی ہے کہ چلو مجھے کھانا کم پکانا پڑے گا. اگر بھوک کم ہو جائے تو یہ بیماری کی نشانی ہے. اس وقت مسیحیوں کی بہت بڑی تعداد جس کی روحانی بھوک کم ہو چکی ہے، وہ روحانی طور پر بیمار ہو چکے ہیں. آج میرے عزیزوں، ہم کتنے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں، کتنے لوگوں سے کلام کی بات کر سکتے ہیں؟ اگر آج آپ جس جگہ پڑھتے ہیں، جس جگہ کام کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ موقع ملے کوئی سوال کرے یا پوچھے کہ آپ مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، کہاں پر بائبل میں مسیح یسوع نے خود کہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کیا گواہی ہے؟ آپ کیوں اس کی صلیبی موت کو مانتے ہیں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ اسے صلیب؟ تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا جواب جانتے ہیں، جو ایک تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں؟ اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ کتنے بتا سکتے ہیں؟ کتنے اپنے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں؟ زیادہ تر ایسے بیٹھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک کمپین چل رہی تھی، اچھے اچھے لوگ جو منسٹری چلا رہے ہیں، جو بٹوں پہ جا کے سنڈے سکول لگواتے ہیں. ایک بھائی وہاں پہ کہ جی چلے سب سے 10 حکم ہے، 10 حکم سنا دیں. ایک کروسیڈ میں گئے، وہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، 10 میں سے صرف ایک لڑکی نے، صرف ایک لڑکی جو 10 حکم سنا سکی، باقی 9 نہیں سنا سکے. آگے سے ہنس کے، نہیں جی میں کیوں سناؤں، میں آپ کو کیوں سناؤں؟ 12 شاگردوں کے نام پوچھ لے، وہ نہیں پتہ. یہ بنیادی باتیں آج کیوں؟ میرا خیال ہے کہ سنڈے سکول کے بچوں کو بلا لیں، جتنی باتیں چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں بائبل مقدس کے متعلق، کیونکہ ان کو سکھائی جاتی ہیں اور وہ یاد رکھتے ہیں، وہ شاید آج بڑے مسیحیوں کو نہیں پتہ. ہم بات کرتے ہیں مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ خدائے ثالوث کا حصہ ہے، پاک تثلیث کا حصہ ہے. کیسے بتائیں گے ہم اگر ہم یہ ہی نہیں جانتے؟ میرے عزیزوں، پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. یہ وجہ ہے، وجہ یہ ہے ہم کلام مقدس کیوں نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کیوں وہ باتیں نہیں بتائی جاتی. کئی دفعہ ہم پادری صاحبان آپس میں بیٹھتے ہیں، اور ایک دفعہ میں نے بات کی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پلپٹ سے پریچ نہیں کرتے. تو ایک بھائی ساتھ بیٹھے، جی کیوں پلپٹ پہ یہ کیوں نہیں پریچ کرتے، اتوار کی عبادت میں کیوں یہ باتیں نہیں بتائی جا سکتی؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اس بات کے پس منظر سے واقف نہیں ہوں گے، گھر جا کے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ 8-10 ابواب اس بات سے پہلے اور 2-4 ابواب اس کے بعد جو ہیں وہ جا کے آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ پولس رسول کی شخصیت سے واقف نہیں، آپ یسوع مسیح کی شخصیت سے واقف نہیں. آپ صرف اس کی ایک بات کو اٹھا کر نہیں سمجھ سکتے. جب آپ اس کی پوری شخصیت کو جانتے ہوں گے، آپ کو اس کا سیاق و سباق پتہ ہوگا. جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ٹیکسٹ ٹیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جو آج کل بہت زیادہ غیر مسیحی تنقید چینلوں پہ آ کے کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کلام مقدس کا حصہ نکال کے اس کے متعلق غلط بیانی کرنی. تو انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ ٹیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ از اے مس کانٹیکسٹ. جب ہم متن میں سے ایک لائن نکال کر، ایک آیت نکال کر پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پس منظر کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ اس سے پہلے اور جو کچھ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کی بات نہیں کرتے، تو یہ بددیانتی ہے. یہ اس کو غلط طور پر بیان کرنا ہے، یہ اس کی غلط بیانی ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہوشیار رہیں. بہت سی بدعتیں ہمارے درمیان جو اس وقت زہر کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں،
اب وقت آ گیا ہے جب سے وہ ایک ڈاکٹر یہاں پہ ہو کے گیا ہے پاکستان میں، اس کے بعد جو لوگ خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی شروع کر دی کہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ آج میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسیحی وہ جہووا وٹنس کے متعلق جانتے ہی نہیں۔ واٹ از جہووا وٹنس؟ ایسی بڑی بدعت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اونلی جیزس کے متعلق نہیں جانتے۔ کتنے آپ میں سے جانتے ہیں کہ جہووا وٹنس کیا ہے، اونلی جیزس کیا ہے، مورمن کیا ہے؟ کتنے جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہی نہیں۔ بہت سی ایسی بدعتیں ہیں، بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جب وہ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ آپ کہیں وہ پادری صاحب ایسے ادھر میٹنگ پہ گئے تھے، ہم بڑا شوق ہوتا ہے۔ میں اپنے چرچ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ برانا میں منہ چکیا تھے ہر میٹنگ کے طور پہ، نوجوانوں، بچوں آج ادھر میٹنگ ہے جی، ادھر چلے گئے، اوتھے ہاتھ رات کے ادھر بھی گر رہے ہیں، ادھر بھی گر رہے ہیں، ہر جگہ پہ جا کے سانو ڈگن تو فرصت نہیں مل رہی۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ابھی تک اپنے ایمان کی ہی سمجھ نہیں آ رہی، ہم سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ جو کچھ بتایا جاتا ہے اگلے اتوار تک ہمیں یاد نہیں ہوتا، اور پھر جس نے بھی بلایا جی ہم نے وہاں پہ اب پہنچنا ہے، اب ادھر بھی پہنچنا ہے۔ اپنا اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ حکیم سے بھی دوائی کھا رہا ہے، وہ ڈاکٹر سے بھی دوائی کھا رہا ہے، 3 ڈاکٹروں کے 4 ڈاکٹروں کے نسخے کھائی جا رہا ہے، تو ایلڈر توقیر صاحب اس کا کیا انجام ہوگا؟ صرف ٹھیک نہیں ہوگا، ہاں جی، اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی روحانی طور پر بیمار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیک وقت 3 4 جگہوں سے ہمارا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ اتوار کو علاج ہم نے یہاں سے کرنا ہے، بدھ کے دن ہم نے کسی اور جگہ پر جا کے علاج کروانا ہے، منڈے کو ہم نے کسی اور جگہ پہ جا کے علاج کروانا ہے، جمعے والے دن ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ بیٹا اگر 5 4 ڈاکٹروں کے نسخے کھاؤ گے تو پھر یہی انجام ہوگا جو آج کلیسیا کا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح آنے کو ہے، کہتے ہیں کہ جی جب نرسنگے کی آواز پھونک دی جائے، پھر جو کھیت میں ہے وہ کپڑا لینے واپس نہ جائے، جو چھت پر ہے وہ نیچے واپس نہ آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نرسنگے کی آواز، خداوند کی خوشخبری تم لوگوں تک پہنچ چکی ہے تو پھر واپس گھر بھاگ کر کپڑا لینے کیوں جاتے ہو؟ پھر چھت سے نیچے کیوں اترتے ہو؟ اسی لیے آج صرف غیر قوم میں ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص منہ سے ہم کہتے رہیں نہیں جی نہیں، بالکل اسی باپ بیٹا روح پاک نو ماننے ہاں۔ اگر ہم مانتے ہوں، جو باپ بیٹے روح پاک کو سمجھتا ہے وہ جاہلوں کی طرح جنازے کے آگے جاتے ہوئے ایسے، کیونکہ ہم غیر قوم کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا مذہب ان کو اجازت دیتا ہے، ان کے مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ وہ جنازہ اٹھاتے ہوئے جاتے ہوئے اپنے مذہب کے جو نعرے ہیں وہ لگاتے ہیں، ان کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لیکن مسیحیوں نے صرف دیکھا دیکھی ایویں ترے جانا منجی چکی ہے، باپ بیٹا روح پاک کے نام میں آمین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا پس منظر ہے؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ چند روحانی جاہلوں نے اس کو رائج کر دیا، اچھا جی وہ ایسے کرتے ہم بھی ایسا کریں گے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بھائی ان کے تو ایمان کا حصہ ہے، ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کہاں پر حکم ہے کہ راہ میں جاتے جاتے ایسے ہم باپ بیٹا روح پاک کا نام نعرے لگانے کے لیے نہیں کہ جنازے اٹھا کر ہم نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آئے بھائیوں، میں نے تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح سے روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے۔
ہم عمر کے کس حصہ میں پہنچ چکے ہیں، کتنی دیر ہو چکی ہے ہم کلام سن رہے ہیں۔ لیکن آج اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کے، اگر آج بھی میں اس کلام کو سن کر 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، میں اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، میرے ذہن میں ابھی تک خدا سالوسی واضح نہیں ہے۔ آج بھی اگر میں ایک شخص کی دعا سے نہیں پہچان پاتا، جو سمجھدار لوگ ہیں، میں پادریوں کی بات نہیں کر رہا، جو بائبل مقدس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، وہ کسی شخص کی دعا سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص ایماندار ہے یا بدعتی ہے۔ ایسا ہی ہے قمرواد جی، آپ دعا سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں اس شخص کی دعا کیا کہتی ہے، اس کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ خدا کے کلام کے اوپر بدعتی نقطہ نظر سے کاربند ہے یا یہ مسیحی ایماندار ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا جی، وہ پتہ نہیں کیا کیا دعا کر جاتا ہے، ہم آخر میں آمین کہہ کے اس کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آمین کہتے ہیں، آپ نے اگر دعا غور سے نہیں سنی، اگر آپ اس شخص کے ایمان سے، اس کے خدا سے بات چیت کرنے سے واقف نہیں ہیں، تو ہر شخص کے ساتھ مل کر آمین نہ کہیں، آپ سے اس آمین کی باز پرس ہوگی۔ آپ اس کی دعا میں متفق ہیں، آپ نے آمین کہہ کر، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا دیکھے بغیر پڑھے بغیر آپ کے آگے ایک اسٹامپ پیپر رکھ دیا جائے، کیا آپ اس کو پڑھے بغیر اس پر سائن کر دیتے ہیں؟ جی سب سے پیچھے نقاش بیٹھا ہوا ہے، اور پڑھے لکھے بغیر کر دو گے سائن؟ ڈاکٹر دانش، پڑھے لکھے بغیر کسی اسٹامپ پیپر پر ہم سائن کر دیں گے؟ کوئی لکھ کے لا دے اچھا جی یہ سائن کر دو، ہم کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے۔ ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ دعا میں جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہم ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا آمین ہمارے روحانی دستخط ہیں، ہمارا آمین our amen is our spiritual signatures, and until we do not know what has been asked in the prayer, if we are not attentive, if we are not alert, we shouldn't say amen. آج یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان میں ڈاواں ڈول ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، حواس باختہ، ہم نام کے مسیحی ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی ہی پہچان نہیں۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے تم سے اس طرح کلام نہیں کر سکا۔ ہمارے لیے بھی کہیں ایسا ہی افسوسناک مقام نہ ہو، 20 سال 25 سال گزر جائیں، خداوند کے خادمین کو اس لبرٹی تک آنے دیں جو خداوند کے خادمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا روحانی معیار خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند کے خادموں کے ساتھ ڈسکس کریں، بائبل سٹڈی میں آئیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اس سٹیج تک، اب اگر پہاڑے ہی نہیں سیکھے ہم نے 6 کا پہاڑا، 9 کا پہاڑا، 10 کا پہاڑا، تو آگے چل کے الجبرا ہم کیسے کریں گے؟ الجبرا ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم جو مشکل ایکسرسائزز ہیں وہ کیسے کریں گے اگر ہم نے ابھی تک جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم ہی نہیں سیکھی؟ پولس یہاں پر یہی افسوس کر رہا ہے کہ میں تم سے روحانیوں کی طرح کلام کر ہی نہیں سکا۔ وجہ کیا؟ دودھ پلانا شروع کیا، تمہیں خوراک دے ہی نہیں سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی۔ ہم کھانا کھانے کی برداشت ابھی تک ہم میں ہے ہی نہیں کہ کلام مقدس کی ان باتوں کو سوچ سکے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ بلکہ اب بھی برداشت نہیں، وہ تب کی بات نہیں کر کے تو ابھی بھی کلام مقدس کی سچائیوں کی برداشت کرنا، یہ ایماندار کی بلوغت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بڑھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔
अभी तक जिस्मानी हो, जिस्म की बातों से बाहर आए, इन जिस्मानी बातों से बाहर आए, आगे बढ़ें, वहां पर रुके ना रहें। जिन बातों से मसीह आजाद करने के लिए, जिन बातों से इंसान को आजाद करने के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आया, उन बातों से आगे बढ़े, वापस उनमें खींचे ना चले जाएं। लिखा है कि तुम इसलिए बर्दाश्त नहीं की, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। हमारे रवैये हमें जिस्मानी बनाते हैं, हमारे रवैये, हमारी सोच, हमारा तर्ज ज़िंदगी इस बात का तयन करता है कि हम जिस्मानी हैं या रूहानी हैं। बातचीत में, गुफ्तगू में, मोहब्बत में तो हम सब अच्छे होते हैं। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसको गुस्से में देखो कि जब वो गुस्से में होता है, जब वो नाराज़ होता है, आपका वो कितना एहतराम करता है वो अपनी नाराज़गी में बताएगा। वरना मुंह से कहते रहना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, ये मुनाफिक लोग भी कर लेते हैं। असल इम्तिहान तब होता है जब हम किसी के साथ नाराज़ होते हैं, नाखुश होते हैं, तब पता चलता है कि ये शख्स हमारी कितनी इज्जत करता है, हमारा कितना एहतराम करता है, हमें कितना प्यार करता है। आगे बढ़े, ऐसा ना हो कि 10, 15, 20 साल, 25 साल, मुझे 28 साल हो गए हैं इस चर्च में आप लोगों के दरमियान खिदमत करते हुए। कल की बात है, मैं और सारा और बहन कमर बैठे हुए थे, ये बात कर रहे थे। इतनी देर खिदमत में गुजारने के बाद मैं नहीं चाहता कि बलूस की तरह मुझे भी कहना पड़े कि मैं तो रूहानी तौर पर तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं सका। आगे बढ़ें, अपने ईमान के मियार को, अपने सुनने के मियार को, अपने समझने के मियार को बुलंद करें, आला और अरफा बातों की तरफ आएं, मसीह के उन बड़े कामों को, उन बड़ी बातों को, खुदावंद के कलाम की उन बड़ी बातों को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। मैं दावत दूंगा मिसेज कमरटाइटस को कि वो दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। आज के इस पैगाम और कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। आए जिंदा खुदावंद, हम तेरे हुजूर में आते हैं और क्या